ناظرین، اس وقت مارکہ حق کی ہر طرف صدا ہے اور اس کا ذکر ہے، اور یہ مارکہ حق وہ ہے جو انڈیا کے لیے ایک زلزلہ ثابت ہوا، انڈیا کی تباہی کے لیے. لیکن وہ زلزلہ ابھی رکا نہیں ہے، اس کے آفٹر شاکس چل رہے ہیں. اور اب چونکہ مارکہ حق کی جو ہم منا رہے ہیں اس کا 1 سال پورا ہونے پہ، تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ ٹرمپ بھی مارکہ حق کو منا رہا ہے، اور وہ جو زلزلے کے آفٹر شاکس ہیں وہ ٹرمپ کے ذریعے آ رہے ہیں. ہم نے تو انڈیا کو دوبارہ سے صرف یاد کروا رہے ہیں کہ یہ تھا بھئی تمہارا وہ آپریشن سندور، اور یہ ہم نے اس سندور کا حال کیا. یاد کرانا ضروری ہے، تو اسے ایک ایک چیز بتا رہے ہیں روزانہ کی بنا پہ کہ یاد ہے نا، یاد رکھنا. لیکن ان کو جو سب سے بڑے مطلب اس میں جو آفٹر شاکس مل رہے ہیں، اور ان کو وہ جو کہتے ہیں جھٹکے دے رہا جو بندہ، وہ ٹرمپ ہے. وہ ان کو آرام سے اب نہیں وہ بیٹھنے دے رہا. تو اب ٹرمپ نے کیا کہہ دیا ہے، اور جو کہہ دیا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کا دکھ کیا ہے. ٹرمپ کے بھی تو دکھ ہیں نا. تو وہ انڈیا کے حوالے سے اس کا جو دکھ ہے اس کی تفصیلات میاں طاہر دیکھیں. ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں، تازہ بیان میں کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے، اور بھارتی جو ہیں وہ لیپ ٹاپ گینگسٹر ہیں. اب جہنم کا گڑھا اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے، ان بھارتیوں نے. یہ یہاں آ کے گھر کر کے بیٹھ گئے ہیں. دوسرے لفظوں میں بھارتیوں کی اپنی زبان میں گھس بیٹھی ہیں، یہاں آگے گھس کے بیٹھ گئے ہیں، اور ہماری معیشت کو اور ہماری جو وسائل ہیں ان کو چاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اور اس کا یہ اس حد تک اس کا جو اعتراض ہے وہ ٹھیک بنتا ہے. اور دوسری وجہ اس کو ایک اور دکھ بھی یہ بھی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ انڈین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کمپنیاں جو انڈیا میں جا کے کام کر رہی ہیں وہاں پہ لگائی ہیں نا ان کے سرمایہ کاروں نے، تو وہ وہاں سے ہمیں کچھ دے نہیں رہا انڈیا ہے، اور ٹیرف کے حوالے سے. تو اسی لیے اس نے آتے ہی پھر ٹیرف لگایا تھا. ایک غصہ اس نے اس طریقے سے نکالا تھا. ٹرمپ کی ایک پالیسی ہے، اس سے اختلاف ہے، لیکن اس پالیسی میں جو سب سے بڑا رگڑا لگ رہا ہے وہ اس وقت بھارت والوں کو لگ رہا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں جو غیر ملکی ہیں، مقیم ہیں، ان میں بھارت دوسرے نمبر پہ ہے، میکسیکو پہلے نمبر پہ ہے، چین تیسرے نمبر پہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکی جو شہری ہیں اس وقت، شہریت حاصل کرنے والے، ان میں بھارتی کتنے ہیں آپ اندازہ کریں، اور اب یہ بھی اندازہ کریں کہ یہ کتنے شاطر ہیں یہ بھارتی. امریکہ میں اس وقت بھارتیوں کی تعداد جو ہے جنہوں نے وہاں پہ شہریت لے رکھی ہے وہ ہیں 50 لاکھ. مطلب شہریت تو نہیں لے رکھی، یہ وہ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 30 لاکھ جو ہیں انہوں نے شہریت لے لی ہے، اور باقی جو ہیں وہ مختلف ویزوں پہ ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس ویزے پہ جاتے ہیں، کس طریقے سے جاتے ہیں. ایک تو وہ ویزا لیتے ہیں سب سے پہلے H1B. H1B بیسیکلی ویزا ہے جاب کا، اور یہ سب سے زیادہ انڈین جو ہیں وہ IT سیکٹر میں جا کے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا، خیر یہ ان کا کریڈٹ بھی ہے ایک لحاظ سے، لیکن اس وقت تو ان کے لیے ڈس کریڈٹ بنا ہوا ہے. اور یہ H1B آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں باقاعدہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا بھارتیوں کا. اس حوالے سے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ H1B ایک وائرس ہے. وہ کہتے ہیں یہ وائرس ہے جو ہمارے اندر گھس گیا ہے، یہ بھارتیوں کو وائرس کہتے ہیں. وہ H1B کا جو لے کے جاتے ہیں ویزا. دوسرا ویزا ہوتا ہے F1. یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ ویزا ہے، اور یہ بھی انڈین بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں. اور پہلے اسٹوڈنٹ ویزے پہ انٹر ہوتے ہیں، بیسیکلی وہاں پہ کسی نہ کسی یونیورسٹی سے کسی کالج سے پڑھ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ IT کو انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہوگا. یہاں بھی انڈیا میں بھی IT کی بہت اچھی ادارے اور یونیورسٹیز ہیں، یہاں سے پڑھ کے بھی جاتے ہیں، اور وہاں بھی جا کے پڑھ کے پھر وہیں پہ جا کے H1B ویزا لے کے گھس بیٹھیے بن جاتے ہیں، اور ادھر وہ گھر کر لیتے ہیں. اور اسی طرح ایک تیسرا ویزا ہے، اسے کہتے ہیں L1 ویزا. یہ بیسیکلی کمپنی ٹرانسفر ہے. کمپنی ٹرانسفر سے میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو یہاں کمپنیاں کام کر رہی ہیں، یہاں سے یہاں ملازمت لی اور وہاں پہ ٹرانسفر کرا لی اپنی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی بھی ضرورت رہی ہے، تو اسی لیے تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، امریکی کمپنیاں کرتی رہی ہیں. لیکن اب ٹرمپ کی پالیسی ہے بھئی، ٹرمپ نہیں چاہتا کہ دوسرے ملکوں کے آ کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ملک کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں اور وہ خوشحال ہوں، اور اس کی پارٹی لائن ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں. اور اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ
بقول اس کے کہ وہ بھوکے مرے۔ اب اس میں یہ بھی بڑے تیز ہیں، یہ جو اس وقت جو ٹرمپ نے بات کی ہے نا وہ بڑی دلچسپ کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ 8ویں مہینے میں، یعنی کہ پریگننسی جو حمل ٹھہرتا ہے، یہ شادی کرتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے، اس میں سے کوئی ایک یا دونوں امریکی ہوتے ہیں، میاں بیوی، یعنی کہ ہوتے وہ ہیں وہ انڈین لیکن وہ انہوں نے امریکی شہریت حاصل کی ہوتی ہے، ایک نے یا دونوں نے حاصل کی ہوتی ہے، وہ شادی اپنے انڈیا میں کرتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے کہ شادی کے بعد ایک نیچرل سی بات ہے حمل ٹھہرتا ہے، تو 8ویں مہینے، حمل کے 8ویں مہینے میں وہ انڈیا میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یا لڑکا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ امریکی ہے یا لڑکی امریکی ہے، وہ جاتا ہے، جا کے انڈیا میں شادی کرتا ہے وہاں پہ، اور 8ویں مہینے وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے آگے وہ بچہ وہاں پیدا کرتے ہیں، یہ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے، ساری تفصیلات بتا رہا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی، جسے کہتے ہیں آٹومیٹکلی، وہ امریکہ کا شہری بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ بھارتی ہیں وہاں پہ شہریت حاصل کرنے والے۔ میکسیکو کا تو چلو سمجھ آتی ہے نا کہ ساتھ سرحد ہے، جس طرح ہمارے ساتھ افغان ہیں، اتنے افغان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو بہت پہلے سے آ کے اب وہ پاکستانی ہو گئے ہوئے ہیں لیکن وہ ہیں تو افغان ہی۔ تو یہ تو چلو میکسیکن آئے ہیں، ان کی بھی سمجھ لگتی ہے، لیکن امریکہ تو ٹرمپ تو ان کو بھی خیر نکالنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں چوتھے محلے سے جا کے بھارت نے وہاں پہ کیا غدر مچا رکھا ہے، اور وہاں اس نے جو امریکی سوسائٹی ہے اس میں اس نے جس طریقے سے وہاں بیٹھ گیا ہے، اور اب جو ٹرمپ ہے اس پہ وہ تپا ہوا ہے، اور ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو نکالے۔ اور اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ H1B یہ جو H1B جو ویزا ہے اسے ایک دفعہ معطل بھی کر دیا تھا۔ وہ تو پھر اس میں کمپنیوں نے کوئی شور کھپ ڈالی کیونکہ انہیں تو سستی لیبر ملتی ہے۔ اب انڈین اس لحاظ سے بھی تو دیکھیں نا کہ کتنے تیز ہیں، کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ امریکہ کی مارکیٹ ہے اور ان کو سستی لیبر کی ضرورت ہے، تو انہوں نے دھڑا دھڑ اپنے IT کے لوگ جو ہیں وہ تیار کیے، ادھر بھی کیے، وہاں بھی جا کے کرائے، اور ان کو ان کمپنیوں میں بٹھا دیا۔ اور اس وقت نو ڈاؤٹ کہ امریکی کمپنیوں میں، امریکی فرمز میں، امریکی اداروں میں بھارتیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کی 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ بھارتی ہیں، اور جو JD وینس ہے اس کی جو بیوی وہ بھارتی ہے۔ تو مطلب اتنا انفلوئنس ہے ان بھارتیوں کا، تو ان سے تھوڑا محتاط ہی رہنا چاہیے۔ ایران نے بھی بھگتا تھا ان بھارتیوں کو یہاں لا کے اپنے پاس، اور اب عرب ملکوں کی باری ہے وہ کیا ان بھارتیوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھارتی سارے نہیں، لیکن بھارتی ہونا ایک پہلی کوالیفیکیشن ہے جاسوس بننے کے لیے، اور دوسری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ RSS کا ہو۔ تو اب تو جو نان مسلم بھارتی ہیں ان میں اکثریت RSS ہے، کیا کیا جائے، ہم کیا کہیں بھائی، ہم اس سے دوسری بات کیا کریں۔ اب وہ یا تو پھر وہ اپنے آپ کو تھوڑا اپنی کریکشن کر کے دکھائیں نا، بتائیں نا کہ وہ RSS کے نہیں ہیں، انتہا پسند نہیں ہیں۔ تو وہ جب RSS کے ہوں گے، انتہا پسند ہوں گے، تو پھر وہ اسی طرح کریں گے، وہ اینٹی مسلم کام کریں گے، اینٹی کرسچینٹی کام کریں گے۔ جو حالت اس وقت بھارت کے اندر مسلمانوں کی اور کرسچنز کی ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہے، وہ کسی دنیا میں کسی خطے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ اسرائیل کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ انہوں نے ادار کھایا ہوا ہے ان 2 کمیونٹیز کے خلاف، تو یہ پھر باہر جا کے بھی وہ اسی طریقے سے وہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اور عربوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرب ممالک میں یہ جو ریاستیں ہیں ان میں بھی بڑی تعداد میں ہیں، اور وہاں بھی ظاہر ہے کہ یہ جاسوسیاں کرتے ہوں گے، اور کیا نہیں کرتے ہوں گے۔ ایران میں تو کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اب اور ہمیں اس بارے میں کیا ثبوت چاہیے، کہ میں ایسے ہی تو نہیں بات کر رہا۔ اجازت دیجیے۔